السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف فرما محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جواب دینا واجب ہے۔ سلام کو جس انداز میں کیا جائے اسی انداز میں جواب دینا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ دار حضرات کا، انہوں نے مجھے پھر مدعو کیا اور میں اپنے وقت مقررہ پر پہنچ گیا۔ آپ حضرات کی دعاؤں کا طلبگار ہوں اور ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ حضور کی باتیں سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ مہینہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضور کی باتیں ہونا چاہیے۔ میں کچھ دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں، محبت سے سماعت فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، سید الابرار و اخیار، بلال کے غمخوار، صدیق یار بار، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود کا نذرانہ نچھاور کریں۔ پڑھیے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم ممن بے سر و سامہ مدد،
قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث آدم می زنم زمد شیخ احمد رضا خان قطب آدم می زنم اور درود پاک پڑھیں بار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گی وہاں تمہارے لیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور درود پاک پڑھیں بار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آخری پیغمبر آخری نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں، لوگ خوشیاں منائیں۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا پیغمبر آپ اعلان فرمائیں کہ اللہ کے فضل پر آپ خوب خوشیاں منائیں۔ فضل سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں محمد الرسول اللہ ہے، یعنی حضور کی آمد پر، مصطفیٰ جان رحمت کے تشریف لانے پر آپ خوب خوشیاں منائیں، خوب خوشیاں منائیں۔ کبھی خوشیاں جھنڈے لگا کر کے منائی جاتی ہے، کبھی لائٹنگ کر کے خوشیاں منائی جاتی ہے، کبھی اپنی گلیوں کو سجا کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ طرح طرح سے خوشیاں منانے کا الگ الگ طریقہ ہے، الگ الگ طریقے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حضور کی آمد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں تاکہ اللہ کے فرمان پر عمل ہو جائے، خدا بھی راضی ہو جائے، خدا کا محبوب مدینے والا بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤ حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر پر، ان لمحوں پر کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں مصطفیٰ کو اٹھاتی تھی اور اپنی چھاتی سے لگاتی تھی مصطفیٰ کو۔ قربان جاؤ حضرت آمنہ کے نصیبے پر کہ حضرت آمنہ نے کتنی مرتبہ اس پیغمبر کو اٹھا کر کے اپنی چھاتی سے لگایا، کتنی مرتبہ اس پیغمبر کو چوما، کتنی مرتبہ اس پیغمبر کی پیشانی کو چوما کہ جس پیغمبر کو چومنے کے لیے صرف کائنات ہی نہیں بلکہ عرشوں نے، عرش الہی نے تمنا کی، اے مولا اپنے محبوب کو بلا، اپنے محبوب کا جلوہ دکھا، اس کے طلبے کا بوسہ دلا، محبوب کو بلا، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلا، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کا جلوہ دکھا۔ عرش تمنا کرتا ہوگا مگر نصیبے دیکھو اللہ نے بنائے ہیں۔ کیا ہر ماں کی گود میں محمد رسول اللہ آ سکتے تھے؟ نہیں، یہ گود اللہ نے چنی تھی حضرت آمنہ کی۔ کیا ہر باپ حضرت حضور علیہ السلام کے والد بن سکتے تھے؟ نہیں، یہ نصیب اللہ نے رکھے تھے، نصیب اللہ نے بنائے تھے۔ مگر قربان جاؤ حضرت آمنہ پر اور قربان جاؤ حضرت عبداللہ پر کہ ماں ایسی کہ نہ حضرت آمنہ کا جواب ہے اور باپوں میں نہ عبداللہ کا جواب ہے، تو کلیئر ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ کوئی ماں آمنہ جیسی بنائی ہے، نہ کوئی باپ حضرت عبداللہ جیسا پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، خوشی مناؤ، میلاد مناؤ۔ لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ نفل نماز پڑھو وہ بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں کیا معلوم میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جہاں میلاد منایا جاتا ہے نا، جہاں خدا کے محبوب کی محفلوں کو سجایا جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے میرے آقا فرماتے وہ جگہ جنت کا باغیچہ بنا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جگہ جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے۔
जहां हुजूर का मिलाद होता है, फरिश्ते शाम से आ जाते हैं और आने के बाद फरिश्ते बैठ जाते हैं, आने के बाद फरिश्ते महफिल में रहते हैं। और कब तक रहते हैं? जब तक दुरूद और सलाम होता है, दुआ तक वो फरिश्ते रहते हैं, आखिर तक वो फरिश्ते रहते हैं। और जब दुरूद और सलाम हो जाता है, दुआ हो जाती है, उसके बाद वो फरिश्ते जाते हैं। जब ये फरिश्ते ऊपर जाते हैं, रास्तों से गुजरते हैं, जिन रास्तों से गुजरते हैं वो रास्ते महकते जाते हैं, उन रास्तों से खुशबू आती है। ये जाते हैं तो कुछ फरिश्ते इनको मिलते हैं, वो फरिश्ते मालूम करते हैं कहां से आ रहे हो। ये कहते हैं क्या क्या मालूम करना चाहते हो? वो कहते हैं यार ये बताओ तुम कौन सी जगह से आ रहे हो। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हमें ऐसा मालूम हो रहा है जैसे तुम अजनबी जगह से आ रहे हो, इसलिए कि तुम्हारी खुशबू बता रही है कि जैसी खुशबू तुम्हारे जिस्म से आ रही है, ऐसी खुशबू जन्नत में हमने कहीं नहीं देखी है। इसका मतलब तुम कहीं अजनबी जगह से आ रहे हो। ये फरिश्ते जो मिलाद में आते हैं, जो महफिलों में बैठते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं कि हाँ हम जमीन पर एक जगह पहुंचे थे और जमीन पर हम पहुंचे थे, वहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा था, वो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा था, दीवाने नबी का जिक्र कर रहे थे। वो फरिश्ते कहते हैं जरा हमें भी तो लेकर के चलो, उस जगह को हमें भी तो दिखाओ। ये फरिश्ते कहते हैं कि अब वहां लोग नहीं है, मजलिस खत्म हो गई, मजलिस खत्म हो गई, महफिल खत्म हो गई, दुरूद सलाम हो गया, दुआ हो गई, अब लोग नहीं है। वो फरिश्ते कहते हैं लोग नहीं है तो क्या हुआ, वो जगह तो है, अब हमें लेकर के चलो। जाने के बाद हमें वो जगह बताओ कि जहां खुदा के महबूब का लोग जिक्र कर रहे थे, दीवाने बैठ करके नबी कर रहे थे। सुभान अल्लाह। वो जगह बताओ, वो जगह कहाँ है? कुर्बान जाओ हजरत हलीमा सादिया के मुकद्दर पर और हजरत आमिना के मुकद्दर पर। कैसा नसीब है हजरत आमिना का, अल्लाह के महबूब ने खुद अल्लाह के महबूब ने हजरत आमिना के घर को रोशन फरमा दिया। सुभान अल्लाह, खुद रोशन फरमाया खुदा के महबूब ने। कैसे पैगंबर थे अल्लाह के वो। जब पैदा हुए हजरत आमिना फरमाती हैं राइतुन नुजुमा तदरू, हजरत आमिना कहती है मैंने देखा सितारों को कि वो आसमान से करीब हो रहे हैं, आसमान से उतरने के करीब हो रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे मेरे घर में उतर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी सलामी देने के लिए आ रहे थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्रील, कहा जी रब्बे जलील, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जन्नत को सजाओ। सुभान अल्लाह, जन्नत को सजाओ। ऐ मौला, जन्नत तो कहते सजी हुई जगह को है, जन्नत से अच्छी जगह कौन सी है? वो तो सजी हुई जगह है। ऐसा जन्नत को क्या सजाना है मौला? रब ने फरमाया दोबारा सजाओ, मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है, मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है। ऐसा जन्नत को सजा दिया जाए। रब ने फरमाया हाँ जिब्रील जन्नत को सजाओ। जन्नत दोबारा से सजा दी गई। रब ने फरमाया जिब्रील मीकाईल को बुलाओ और मीकाईल को कहो कि वो वो मिंबर पर बैठ के हमारी वहदानियत के, हमारी शान के खुतबे पढ़े। हजरत मीकाईल को हुक्म हुआ, हजरत मीकाईल आए, मिंबर लगा, खुतबा इस शान से पढ़ा कि जन्नत का एक एक दरख्त, एक एक पत्ता झूम रहा था। खुतबा इतनी शान से पढ़ा कि जन्नत के झाड़ झूम रहे थे। खुतबा इतनी शान से पढ़ा कि जन्नत की हूर और गिलमा झूम रहे थे। खुतबा इतनी शान से पढ़ा कि जन्नत की एक एक हूर मस्ती में झूम रही थी। ऐसा लगता था हजरत मीकाईल खुदा की वहदानियत कर रहे हैं। खुतबा मुकम्मल हुआ। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला हम लोग यहाँ आ गए हैं, परवरदिगार तेरा हुक्म क्या है? रब ने फरमाया जिब्रील अपने साथ 4 फरिश्तों को लो, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील, हजरत इस्राइल। एक तुम 4 लोग हो जाओ और तुम 4 लोग जमा हो जाओ, 4 लोग इकट्ठे हो जाओ। हजरत जिब्रील ने 4 को इकट्ठा कर लिया। मौला अब क्या करना है परवरदिगार? अब कौन सी जगह जाना है परवरदिगार? रब ने फरमाया अब डायरेक्ट सीधे तुम आमिना के घर चले जाओ। सुभान अल्लाह। मौला वहां क्या हो रहा है परवरदिगार आलम? रब ने फरमाया मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है, मेरा पैगंबर आ रहा है, मेरे महबूब की मुबारकबाद देने के लिए आमिना के घर चले जाओ। ऐ फरिश्तों क्या अकेले जाओगे? रब ने फरमाया अकेले नहीं जाना है, 1-1 लाख फरिश्ते
فرشتے اپنے ساتھ لے لو. حضرت اسرائیل کے ساتھ 1,00,000 فرشتے تھے, حضرت جبریل کے ساتھ 1,00,000 فرشتے تھے, حضرت میکائیل کے ساتھ 1,00,000 فرشتے تھے, حضرت اسرافیل کے ساتھ 1,00,000 فرشتے تھے, 4,00,000 فرشتے تھے. اے مولا پروردگار عالم, اب ہم پوری جماعت ہو گئے ہیں پروردگار عالم, اب ہم بہت فرشتے ہو گئے ہیں. اب یہ بتا پروردگار عالم ارشاد فرما دے, اکیلے جانا ہے کہ پوری جماعت کو جانا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل آج تم کوئی پیغام لے کر کے نہیں جا رہے ہو, آج وحی لے کر کے نہیں جا رہے ہو. اس سے پہلے جب بھی جاتے تھے اکیلے جاتے تھے, کبھی جماعت کے ساتھ نہیں جاتے تھے. آپ تم جماعت کے ساتھ نہیں, آپ تم جماعت کے ساتھ جانا, اکیلے نہیں. اے مولا کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جبریل تم اکیلے نہیں جانا, جماعت کے ساتھ جانا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جلوس کے ساتھ جانا, اکیلے نہیں جانا. اے مولا پروردگار عالم, خاموشی کے ساتھ جانا ہے یا اکیلے بولتے ہوئے جانا ہے, جماعت کے ساتھ بولتے ہوئے جانا ہے؟ رب نے فرمایا خاموشی کے ساتھ نہیں بلکہ بولتے ہوئے جانا ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کیا بولنا ہے؟ حضرت جبریل کہتے مولا کیا بولنا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا مرحبا مرحبا بولتے ہوئے جانا ہے. جس کا ترجمہ آج ہندوستان کی سرزمین پر سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے, یہ جبریل امی کا نعرہ ہے. جو اس میں شریک ہوگا وہ جبریل کا بھی ہوگا, رحمت للعالمین کا بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں, پیغمبر تشریف لا رہے ہیں. کیسے تھے مصطفیٰ جان رحمت, کتنے حسین تھے مصطفیٰ جان رحمت. لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے کیسے تھے مصطفیٰ؟ ان کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی, مدینہ المنورہ کی گلیاں مہکتی تھی. مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو ایسی تھی کہ مجھ کو عنبر سے بالا تھی. حضرت انس کو فرماتے ہیں, اور حضرت میرارہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایک دن گیا مسجد نبوی میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو لائٹنگ کا تو زمانہ نہیں تھا نا, چراغ کی روشنی ہوتی تھی, چراغ سے روشنی حاصل کرتے تھے. حضرت میرارہ کہتے ہیں میں جیسے ہی مسجد میں اندر پہنچا میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی 4 دیواری چمک رہی ہے, روشن ہو رہی ہے. سبحان اللہ, روشن ہو رہی ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. اب میں اوپر دیکھتا ہوں کہ آسمان کا چاند چمک رہا ہے, اس کی روشنی ہے کہ زمین پر آمنہ کا چاند سو رہا ہے, اس کی روشنی ہے. سبحان اللہ. ایسے تھے میرے مصطفیٰ, ایسے لاجواب تھے مصطفیٰ. جس نے مصطفیٰ کو دیکھا, نور ہے مصطفیٰ جان رحمت. یہ نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. جانتے ہو اس نور سے پہلے اللہ نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا. اول ما خلق اللہ نور, حدیث پاک میں اللہ نے سب سے پہلے آقا فرماتے میرے نور کو پیدا فرمایا. وَكُلُّ خَلَائِقٍ مِّن نُورِي, آقا فرماتے ہیں ہر چیز میرے نور سے پیدا کی گئی. نور سے پہلے کچھ نہیں تھا. یہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں بھی رکھا گیا. سبحان اللہ. حضرت آدم کی پشت انور میں بھی رکھا گیا. جب حضرت آدم جنت میں تھے تو فرشتے آتے تھے اس نور کا دیدار کرنے کے لیے. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بولو سبحان اللہ. فرشتے آتے تھے پیچھے سے. جب پشت انور میں تھا حضرت آدم کی یہ نور, تو حضرت آدم نے عرض کی مولا فرشتے پیچھے آتے ہیں, پروردگار عالم یہ کیا چیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں میرے مولا؟ جو چیز فرشتے پیچھے دیکھتے ہیں اس کو سامنے کر دے پروردگار عالم, سامنے کر دے میرے مولا. اللہ نے اس نور کو منتقل فرمایا, اس نور کو وہاں سے اٹھا کر کے حضرت آدم کی پیشانی میں جلوگر کیا. سبحان اللہ. حضرت آدم کی پیشانی میں آیا, فرشتے سامنے سے آ کر کے دیدار کرتے تھے. سبحان اللہ. فرشتے آتے تھے دیدار کرتے تھے اس نور کا. حضرت آدم کہتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا مجھے وہ نور نظر نہیں آتا, اے میرے مولا وہ نور کہیں ایسی جگہ رکھ دے جہاں پر میں بھی اس کا دیدار کر لوں. اللہ نے وہ نور وہاں سے منتقل
کیا، وہاں سے اٹھایا، اور پروردگار عالم نے وہاں سے ہٹانے کے بعد حضرت آدم کے انگوٹھوں میں رکھا، اور جیسے ہی حضرت آدم کے انگوٹھوں میں آیا، حضرت آدم نے دیکھا کہ نور محمدی ہے، دیکھتے ہی حضرت آدم نے اس کو آنکھوں سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اگر مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم جیسے ہی مصطفیٰ کا نام سنتے ہیں، محمد رسول اللہ کا نام سنتے ہیں، تو اپنی آنکھوں سے انگوٹھے لگا لیتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی شرک اور بدعت کر رہے ہیں، بلکہ ہم حضرت آدم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، تاکہ حضرت آدم بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنی آنکھوں سے انگوٹھوں کو لگاتے ہیں۔ سبحان حضرت آدم کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں لوگ حضور کو جن لوگوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی تعریف کی، ان کی تعریف بہت اعلیٰ، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی تعریف کی، ان کی تعریف بھی بہت اعلیٰ۔ جانتے ہو جن لوگوں نے حضور کو دور سے دیکھا، آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر کہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو قریب سے دیکھتے ہیں تو بہت اچھے معلوم نہیں ہوتے، دور سے دیکھتے تو اچھے معلوم ہوتے ہیں، یعنی ان کی صورت بھی اچھی لگتی ہے، ان کی بات بھی اچھی لگتی ہے، اور جب نزدیک جاتے ہیں تو ویسے نہیں ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہوتے ہیں وہ، بلکہ نزدیک جانے کے بعد آدمی کچھ الگ معلوم ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے بھائی اچھا نہیں ہے، نزدیک سے ہم نے دیکھا تو اچھا نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کو لوگوں نے جتنا نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا امام الانبیاء جیسا کوئی نہیں ہے، آمینہ کے لال کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کردار میں بھی اعلیٰ تھے، کردار میں بھی اعلیٰ تھے، وقار میں بھی اعلیٰ تھے، اقتدار میں بھی اعلیٰ تھے، گفتار میں بھی اعلیٰ تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت ہر اعتبار سے اعلیٰ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے 1400 برس کے بعد پیچھے سے دیکھا انہوں نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے نزدیک سے دیکھا صحابہ کی زندگی پر قربان جاؤ، صحابہ کی شان یہ تھی کہ مصطفیٰ کو نزدیک سے دیکھتے تھے، کبھی محراب پر دیکھتے تھے، کبھی منبر میں دیکھتے تھے، کبھی عرش کبھی فرش پر چلتے ہوئے دیکھتے تھے، کبھی سجدوں میں دیکھتے تھے، کبھی فجر میں دیکھتے تھے، کبھی عصر اور ظہر میں دیکھتے تھے، کبھی بدر میں اور حنین میں دیکھتے تھے، کبھی جنگوں میں دیکھتے تھے، کبھی حضر اور سفر میں دیکھتے تھے۔ وہ صحابہ کی شان تھی۔ وہ کہتے ہیں صحابہ حضور جیسا کوئی نہیں آیا، مگر میں اور نزدیک کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ سے معلوم کرو، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ کے سر اقدس کو اپنی گود میں رکھا اور مصطفیٰ کے چہرے انور کو اپنی آنکھوں سے نزدیک سے دیکھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے دنیا والے کہتے ہیں کہ سورج سے زیادہ کوئی چیز نہیں سب چمکتی ہے، وہ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمسی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ دنیا والے تو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ سورج چمکتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے سورج نہیں چمکتا جتنا محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا ہے۔ حضور کا چہرہ جتنا چمکتا ہے اتنا سورج نہیں چمکتا۔ سورج نے تو خود مصطفیٰ کے چہرے سے روشنی حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ جب پہنچی حضور کو لینے کے لیے، حضور میرے آقا سو رہے تھے، ایک چادر کے اوپر تھی۔ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ سے کہتی آمنہ ذرا وہ بچہ تو دکھا جس کو میں لینے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے سنا ہے بہت بڑا یتیم بچہ ہے، بڑا غریب بچہ ہے، مگر ایک بات تو بتا دے، اس کا نام میں نے بہت سنا ہے، اس کا نام میں نے سنا ہے، ایک بار وہ بچہ کو مجھے دکھا دے۔ حضرت آمنہ اندر لے گئی، وہ کپڑا ہٹایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی جس کپڑے کے اندر تھے مصطفیٰ، اس کپڑے کے اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہٹایا کپڑا، روشنی پھیل گئی۔ ایک یہودیہ عورت تھی، ابھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ آئی حضرت آمنہ کے پاس، اس نے کہا آمنہ ہم نے سنا ہے کہ تو چراغ نہیں جلاتی ہے، ہم لوگ سب چراغ جلاتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں تیل نہیں ہوتا ہے، اندھیرے میں رہتے ہیں،
तेल होता है तो रोशनी पा लेते हैं। ए आमिना तू तो कभी चिराग नहीं जलाती। हजरत आमिना कहती है जब से मेरा लफ्ते जिगर, मेरा प्यारा, मेरा महबूब, जब से मेरा बेटा अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सहारा जब से आया है, यानी मेरा प्यारा बच्चा जब से पैदा हुआ है, तब से मैंने चिराग नहीं जलाया, लेकिन पूरे घर में मेरे रोशनी हो जाती है। सुभान अल्लाह, पूरे घर में रोशनी होती है। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है मैंने मुस्तफा को देखा कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा की दीवार से लग कर के बैठे थे। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा अब आमिना के घर की तरफ झुका जा रहा है, आमिना के घर की तरफ झुका जा रहा है, मैं उठ कर के आया और मैंने ये आइडिया लगाया कि काबा तो इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, उधर भी जा सकता था, लेकिन आमिना के घर की तरफ क्यों जा रहा है? हजरत आमिना के घर की तरफ सज्जा क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये था कि ये काबा दूसरी साइड में भी झुक सकता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर के अंदर आए और आने के बाद आवाज दी आमिना, ऐसा मालूम होता है कि हमारा पोतरा पैदा हुआ है। हजरत आमिना ने कहा हाँ बाबा, आपका पोतरा तशरीफ लाया है। हजरत आमिना ने अंदर बुलाया, कपड़े संभाले, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और आने के बाद अपने पोतरे को गोद में लिया है और जैसे ही गोद में लिया है, हजरत आमिना से कहते मैं अपने पोतरे को अब खाना काबा का दीदार करा करके लेकर के आऊं, रब के घर का दीदार करा करके लेकर आऊं, खुदा के घर की ज़ियारत करा करके लेकर आता हूं। हजरत आमिना ने इजाजत दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में लेकर के चले और जैसे ही जा रहे थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं जैसे ही कदम खाने काबा की तरफ बढ़ा रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि काबा आमिना के घर की तरफ आ रहा है। सुभान अल्लाह, ऐसा लगता था जैसे खाने काबा खुद आमिना के घर के लिए इस्तेमाल के लिए आ रहा है। जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। इसका मतलब ये है कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आका तशरीफ लाए, जैसे ही मुस्तफा तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, तो खाना काबा भी सलामी पेश कर रहा था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इसका मतलब ये है कि जब मुस्तफा पैदा हुए थे, हर चीज मुस्तफा को सलाम कर रही थी, फरिश्ते भी सलामी पेश कर रहे थे, जन्नत की हूरें आकर के हजरत आमिना के घर सलामी पेश कर रही थी। इसलिए कि आज कोई मामूली आज बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बल्कि हजरत आमिना का लफ्ते जिगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, प्यारे आका तशरीफ लाए, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, सितारे खुद लाइटिंग कर रहे थे हजरत आमिना के घर। लोग कहते झंडे उठा करके क्या होगा? मैं कहता हूँ झंडे तुमने देखा दुनिया के अंदर 15 अगस्त को हमारे बच्चे झंडे उठाते क्यों? इसलिए कि देश आजाद हो। 26 जनवरी को 6 तारीख जनवरी की, उसमें बच्चे हमारे स्कूल के बच्चों में झंडे हाथों में होते हैं, हमारे मदरसे के बच्चों में झंडे हाथों में होते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान के जो रूल्स हैं वो उस दिन लागू हुए थे, उस दिन वो रूल्स बताए गए थे और उसी के एतबार से हिंदुस्तान को चलाया जा रहा था। इसलिए हमारे बच्चों के हाथों में, अंग्रेजों के हाथों से आजाद हुआ हिंदुस्तान। आज हमारे बच्चे और हम सब खुशियां मनाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया। ठीक है, ये मतलब है ना। वो झंडा क्या है? वो झंडा 3 कपड़े हैं, एक कपड़ा ऑरेंज कलर का, एक व्हाइट कलर का और एक ग्रीन कलर का कपड़ा। वो 3 कपड़े कहाँ मिले? मार्केट में 10-10 रुपए के 3 कपड़े लिए, टेलर ने उसको ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद एक झंडे की शक्ल दी। अब उसको लकड़ी में फिट कर दिया, लकड़ी में बिठा दिया। इसका मतलब यह है कि अब वो झंडा बन गया, अब वो झंडा बन गया। अब हमने अगर 3 साल के बच्चे से मालूम किया कि बच्चे इसको जमीन पर डाल दे, इसको जमीन पर गिरा दे, बच्चा कहता नहीं ये हमारे देश की शान है, ये हमारे देश की शान है, हम इसको जमीन पर नहीं गिरने देंगे। मगर जो झंडा अजमत मुस्तफा पर निकाला जाता है, जो झंडा अजमत मुस्तफा पर बुलंद किया जाता है, वो झंडा कपड़ा कोई
کوئی بھی ہو, کپڑا وائٹ ہو کہ گرین ہو, کوئی سا بھی کپڑا ہو, مگر اس کے اوپر جب چاند کی صورت دی جاتی ہے اور پھر محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا جاتا ہے, تو اب وہ جھنڈا عظمت مصطفیٰ پر نکلتا ہے, مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے نکلتا ہے. جب یہ جھنڈا جو دیش کی آزادی میں ہم نیچے نہیں گرا سکتے, تو جس کی وجہ سے دنیا آزاد ہوئی ہے, تو تب سے اس کی شان کا جھنڈا کیسے نیچے گرا سکتے؟ جھنڈے لگاؤ, حضرت جبریل نے لگائے, یہ جھنڈے لائے حضرت جبریل, خانے کعبہ پر لگایا, ایک مشرق اور مغرب میں لگایا. تو جو جھنڈے لگائے گا وہ حضرت جبریل کی سنت بھی ادا کرے گا. نبی کی ولادت پر بیان کا مطلب یہ ہے کہ حضور تشریف لائے, دنیا کے اندر تاریکی تاریکی تھی, مطلب کیا, ظلم تھا, کفر تھا, ٹھیک ہے. بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, یہ حضرت بتا رہے تھے نا بیان میں, بچیوں کو زندہ حضور کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اور یہ قرآن بھی بتاتا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, گئی ہوئی بچیوں کو ہم پوچھیں گے قیامت میں, اور ان سے سوال کریں گے کہ تم کو کس گناہ کی وجہ سے زمین کے اندر گاڑا, مکے کی سرزمین پر. ایک بات یاد رکھنا کہ نبی کا تعلق, حضور کا تعلق مدینے سے بہت پرانا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی ننہال مدینہ المنورہ میں, ٹھیک ہے. حضور کا ریلیشن, حضور کا تعلق مدینے سے بہت پرانا ہے. حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ, ان کے نصیبے کا کوئی جواب نہیں, ان کی تقدیر کا کوئی جواب نہیں. ایک بچی مکے میں پیدا ہوئی, اور مکے میں جیسے ہی پیدا ہوئی اس کے باپ کو خبر ملی, اور اس کے باپ کو جیسے ہی خبر ملی اس کے باپ نے اپنے خادم کو بلایا. اس نے کہا کہ یہ میری بچی پیدا ہوئی ہے, بہت کالی ہے, اور یہ بچی مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہ بچی کی بڑی ہو جائے اور پھر میں اس کی شادی کروں, کوئی میرا گھر کا جمائی بنے, یہ مجھے میری عزت کے خلاف ہے, اس لیے اس بچی کو ہاتھوں میں اٹھاؤ اور جانے کے بعد کہیں جنگل میں جا کر کے اس کو دفن کر دو. اب اس کو خادم لے کر کے چلا, خادم نے اٹھایا گود میں اور یہ جنگل کی طرف چلا. جیسے ہی ایک بڑا پودا اس میں رکھنے کے بعد مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا تھا, آواز آئی غیب سے, آواز آئی, اور نادان اگر تو پا نہیں سکتا تو اس کو چھوڑ دے, ہم اپنی قدرت سے اس کی پرورش کریں گے. اس نے اٹھا لیا بچی کو دوسری مرتبہ, پھر اسی گڑے میں رکھا, اور رکھنے کے بعد پھر مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا. پھر غیب سے آواز آئی, ارے ظالم, اس بچی کو اگر تم نہیں پال سکتا تو زندہ اس کو مار نہیں, ہم اپنی قدرت سے اس کی پرورش کریں گے. تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی ارادہ کیا. آواز آئی, اے ظالم نادان, اس کو مارنے کی کوشش نہ کر. میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر عورتوں کو عزت ملی ہے, اگر وقار عورتوں کو ملا ہے, تو مصطفیٰ کی آمد پر ملا ہے, مصطفیٰ کے آنے کی وجہ سے ملا ہے. میرے آقا تشریف لائے تب عورتوں کو عزت ملی ہے, مصطفیٰ تشریف لائے تب معلوم ہوا ہے کہ اپنی بیویوں کی عزت کیسے کرنی ہے. شوہروں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اپنی اہلیہ کا حق کھانا ہے کہ مارنا ہے, اپنی اہلیہ کی عزت کیسے کرنی ہے. یہ مصطفیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ زندگی گزاری, تب میرے آقا نے بتایا. مگر میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, اس بچی کو جب تیسری مرتبہ دفن کرنے کا ارادہ کیا, زندہ دفن کرنے کا ارادہ کیا, آواز آئی, ظالم, اس کو نہ مار. مصطفیٰ جانے رحمت آئے تب عورتوں کو عزت ملی, مصطفیٰ رحمت تشریف لائے تب عورتوں کو وقار ملا. ان عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. باپ اپنی عزت, اپنی بے عزتی سمجھتا تھا. باپ یہ سمجھتا تھا کہ میرے گھر میں بھائی بچی پیدا ہو گئی, میری عزت کا جنازہ نکل گیا, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. جب تیسری مرتبہ یہ ہوا, اس نے گود میں اٹھایا, اٹھانے کے بعد بچی کو اپنے گھر لے کر کے آیا, اپنے گھر لانے کے بعد پرورش کی, پرورش کرتا رہا. وہ بچی تھوڑی ذرا بڑی ہوئی, جیسے ہی بڑی ہوئی اس بچی کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا, اتنا علم عطا فرمایا کہ وہ بچی ہاتھ کی لکیریں نشان دیتی تھی. تو تقدیر
बताती थी कि तुम्हारा होने वाला क्या है, आने वाले जमाने में तुम्हारा बच्चा होगा कि बच्ची होगा, वो सब जानती थी। लकीरें देख देख करके, हाथ की निशानी देख करके बताती थी। अल्लाह ने उसको इतना इल्म दिया था। फिर पूरे आखिर टोरे का, फिर पूरे मक्के के अंदर उसका चर्चा हो गया कि ये औरत जो है उसका नाम था सौदा, उसका नाम था सौदा, क्योंकि वो बहुत काली थी, इसी वजह से उसका नाम सौदा रख दिया था। उसका चर्चा हो गया मक्के के अंदर। अब जहाँ जाती थी सौदा, अब औरतें अपने अपना हाथ दिखाती थी, अपना अपना हाथ बताती थी और सौदा से मालूम करती थी, सौदा जरा बता हमारे मुकद्दर में क्या है, हमारी तकदीर में क्या है, हमारा मर्द बच्चा पैदा होगा कि भाई बच्ची पैदा होने वाली है, हमें आने वाले टाइम में अच्छा वक्त आ रहा है कि बुरा वक्त आने वाला है। सौदा हर एक को बताती थी, हर एक को बताती थी। मगर उसी जमाने में एक मर्तबा मुस्तफा जान रहमत की अम्मी, अभी छोटी बच्ची थी हजरत आमिना, उनके घर की तरफ से गुजर होने वाला था। लोगों में ये बात औरतों में फैल गई, सौदा आ रही है, हम अपनी तकदीर मालूम करेंगे, सौदा आ रही है, हम अपना हाथ बता करके तकदीर मालूम करेंगे। और सौदा आई, आने के बाद औरतों ने लाइन लगा ली, लाइन में औरतें खड़ी हो गई। लाइन में जैसे ही खड़ी हो गई, सौदा ने देखा एक एक औरत आती रही, आने के बाद हाथ बताती रही, सौदा हर एक की तकदीर सुनाती रही। तेरी तकदीर में ये लिखा है, तेरी तकदीर में मर्द बच्चा पैदा होने वाला है, तेरी तकदीर में भाई बच्ची पैदा होने वाली है, हर एक को बताती रही। मगर जहां नंबर आया हजरत आमिना का, मेरे आका की अम्मी का, जब नंबर आया औरतें कहने लगी आमिना तू भी अपना हाथ बता, ताकि सौदा तेरे हाथ को देख करके कुछ बताएगी और कहेगी सौदा के तेरे हाथ में जो लकीर है, जो निशान है वो बता रहे हैं कि तेरी किस्मत में, तेरी तकदीर में क्या है। जैसे ही हजरत आमिना सामने बढ़ी, अभी छोटी बच्ची थी, हजरत आमिना सामने आई, सौदा के सामने हाथ दिखाया, हाथ जैसे ही बताया, सौदा ने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद सौदा कभी ऊपर देख रही थी, कभी आमिना की सूरत को देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी। और उन्होंने कहा सौदा तेरे पास कोई आता है तो एक लहजे में उसका फैसला सुनाती है, एक मिनट से पहले उसका तकदीर बता देती है। मगर आमिना की तकदीर तेरे सामने आई और आमिना का हाथ तूने देखा तो तू अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही है, वजह क्या है? सौदा कहती है मैं ये देख रही हूँ, कभी आसमान की तरफ देख रही हूँ, कभी हजरत आमिना की सूरत को देख रही हूँ। वजह ये है, मैं ये जानती हूँ कि ये जो बच्ची है या तो आने वाले वक्त में नबी बनेगी या इमामुल अंबिया की अम्मी बनेगी, इमामुल अंबिया की अम्मी बनेगी। ये तकदीर बता रही थी। बचपन का जमाना था हजरत आमिना का, और जब एक वक्त आया जब शादी हुई हजरत अब्दुल्ला से, तो हजरत अब्दुल्ला से शादी होने के बाद जो नूर था हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में, वो जब नूर मुंतकिल हुआ और हजरत आमिना के शिकम पाक में आया, तो हजरत शिकम पाक से जो बच्चा पैदा होने वाला था वो कोई और नहीं था, वो इमामुल अंबिया था, सय्यदुल मुरसलीन था, जिसके बारे में कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम, जिसके बारे में कुरान फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, जिसके बारे में कुरान बोलता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। वो बच्चा था जिसके बारे में कुरान बोलता है वो दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वो बच्चा कोई और नहीं था, इमामुल अंबिया था, सय्यदुल मुरसलीन था, इमामुल अंबिया था, बल्कि जमाने का ताजदार था, गरीबों का गमखार था, सिद्दीक का यारेगार था। वो बच्चा पैदा हुआ। और जानते हो हजरत अब्दुल्ला जब छोटे थे उनको भी लोगों ने मारने की पिलाने की, क्योंकि यहूदो नसारा जानते थे अपनी किताबों पर पढ़ करके। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दिन एक मरतबा मुल्क शाम पहुंचे, कपड़े का व्यापार करते थे, कपड़ा लेने के लिए पहुंचे मुल्क शाम। जैसे ही कपड़ा लिया, सब काम कर लिया, फारिग हो गए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरादा किया यहाँ एक बहुत बड़े आलिम दीन रहते हैं, उनसे भी मुलाकात कर ली जाए, उनसे मुलाकात कर ली जाए, और उनके मुलाकात करने के बाद फिर मैं अपने घर जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन बुजुर्ग के पास पहुंचे, उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी थी, आंखें के पलक नीचे आए थे, कान उनके काम नहीं करते थे, 100 बरस के ऊपर, 150 बरस के करीब उनकी उम्र थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक उनसे मिलने की तमन्ना रखते थे कि मैं जाऊंगा उनके शाम, उनसे मुलाकात करूंगा। लेकिन जैसे हजरत अबू बकर अंदर पहुंचे,
تو وہ دیکھ کر کے ابو بکر کو کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, محبت سے بولو سبحان اللہ. کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر کو دیکھا تو سینے سے چھاتی سے لگا لیا. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں ان کے سامنے کہ میں بہت زمانے سے یہ سوچتا تھا کہ آپ سے ملاقات کروں گا, آپ سے ملاقات کرنے کا میں منتظر تھا, بڑی تمنا بڑی آرزو رکھتا تھا, اور اب یہاں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ مجھ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے آپ مجھ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں, کہاں سے آئے ہو؟ تو بتایا کہ میں مکے سے آیا ہوں. کون سے خاندان سے ہو؟ فلاں خاندان سے. نام ابو بکر. انہوں نے کہا ایک بات بولو, تمہارے چھاتی کے نیچے اور ناک کے ذرا اوپر ایک تل ہے, کالا تل, کالا نشان ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہاں ہے. تو کہا میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا, اب کھڑے ہو جاؤ ایک مرتبہ اور میری چھاتی سے لگ جاؤ. سبحان اللہ. ابو بکر کہتے ہیں کیوں؟ کہا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک بچہ میری عمر 150 سال کے قریب ہے, میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, توریت انجیل میں پڑھا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا, جہاں پیدا ہوگا وہ جگہ مکہ ہوگی. سبحان اللہ. جس گھر میں پیدا ہوگا وہ گھر حضرت عبداللہ کا ہوگا, جس گود میں آئے گا وہ گود حضرت آمینہ کی ہوگی. سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب کا پوتا بنے گا, پورے خاندان سے ہوگا, اور اس بچے پر جو سب سے پہلے ایمان لائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا, حضرت ابو بکر صدیق ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے میں تجھے دیکھ کر کے یہ کھڑا ہو گیا کہ جو مصطفیٰ پر سب سے پہلے ایمان لائے گا وہ ابو بکر ہوگا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر تو ہی ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہاں میرا نام ہی ابو بکر ہے, مجھے ہی کہتے ہیں ابو بکر. وہ اٹھ کر کے پھر کھڑے ہو گئے اور کہا اپنی آنکھوں کے پور سے تو دے, میری چھاتی سے لگ جا, اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی ذات پیدا ہونے والی ہے, اس پر ایمان جو لائے گا سب سے پہلے وہ ابو بکر ہوگا, وہ تو ہی ہوگا. سبحان اللہ. وہ حضرت ابو بکر ہے. ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے مصطفیٰ, توریت اور انجیل میں لکھا تھا, یہود و نصارہ نے پڑھا توریت و انجیل میں, ایک بچہ پیدا ہوگا مکے کے اندر, بہت خوبصورت ہوگا, جس کا رنگ بھی الگ ہوگا, ڈھنگ بھی الگ ہوگا, نام عبداللہ ہوگا. انہوں نے پلاننگ بنائی کہ عبداللہ کو مرڈر کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, تاکہ عبداللہ کا کام ہی تمام ہو جائے. عبداللہ جب نہیں رہے گا تو محمد رسول اللہ بھی نہیں آئے گا. انہوں نے یہ پلاننگ بنائی, اور وہ پلاننگ بنانے کے بعد ایک بہت بڑے شاطر آدمی کو, شیطان آدمی کو تلاش کیا جو مرڈر کرتا ہے پیسے لے کر کے, اس کو بلایا. بلانے کے بعد اس سے کہا ہماری یہ پلاننگ ہے, تجھے جا کر کے مکے کے اندر عبداللہ نام کا ایک بچہ ہے, اس کا سر قلم کر کے, اس کا سر قطر کے ہمارے پاس لے کر کے آنا ہے. یہ تیار ہو گیا, کیونکہ اس کو سونے کا اور چاندی کا لالچ دیا, پیسوں کا لالچ دیا. پیسہ بری بلا ہے, لالچ بری بلا ہے, انسان پیسے کے قاتل ہے, بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے, بھائی بھائی کی عزت نکال دیتا ہے. پیسہ بہت بری شے ہے. یہ اب تیار ہو گیا, اور کس کا سر لینے کے لیے جا رہا تھا؟ یہ امام الانبیاء کے والد حضرت عبداللہ کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا تھا. اس نے ارادہ بنایا, مکے پہنچا, اور جیسے ہی مکے میں پہنچا حرم شریف کے قریب وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے. اس نے ارادہ بنایا کہ میں ان بچوں سے معلوم کرتا ہوں کہ وہ عبداللہ کہاں ہے. اگر بڑے آدمی سے معلوم کروں گا تو سمجھ جائیں گے کہ معاملہ کچھ اور گڑبڑ ہے. اس لیے بچے کو بلایا, اور بلانے کے بعد وہ بچہ بھی عبداللہ ہی تھا. وہ اس کا رنگ بتا رہا تھا, سب سے حسین و جمیل وہ بچہ الگ ہی تھا. اس نے بلایا, بلانے کے بعد بچے ادھر آ, میں تجھ سے ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتا کہ عبداللہ کہاں ہے, عبداللہ کون ہے. حضرت عبداللہ ہی سے بات ہو رہی تھی, ابھی چھوٹے بچے تھے. حضرت عبداللہ نے کہا کام کیا ہے, پہلے یہ بتاؤ. کہا نہیں مجھے اس سے کچھ کام کرنا ہے, اس سے کچھ بات کرنا ہے. حضرت عبداللہ نے کہا ایسا لگتا ہے بہت دور سے آئے ہو, مسافر معلوم ہوتے ہو, چہرے پر دھول ہے, ذرا بیٹھ جاؤ, آرام کرو. آرام کرنے کے بعد میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں, آپ کے لیے کچھ کھجورے لے کر کے آتا ہوں. آپ حرم شریف میں چلو, خانہ کعبہ کے نزدیک بیٹھ جاؤ, آرام کرو, میں پانی اور کھجورے لاتا ہوں. حضرت عبداللہ نے بٹھایا. وہ کہتا نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, مجھے صرف عبداللہ کی ضرورت ہے.
مجھے عبداللہ سے بات کرنا ہے. اس نے کہا مجھے عبداللہ سے ملاقات کراؤ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں یہ ہمارے گھر کا اصول ہے کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے مسافر, پہلے ہم اس کو پانی پلاتے ہیں, پہلے ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں, پھر اس سے ضرورت کی بات معلوم کرتے ہیں, پھر ہم اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں بیٹھو, میں پانی لے کر کے آتا ہوں, کھجورے لے کر کے آتا ہوں. حضرت عبداللہ اپنے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد پانی لائے, پانی لانے کے ساتھ ساتھ کھجورے بھی لے کر کے آئے, کچھ کھجورے ساتھ لائے. اب حضرت عبداللہ نے کھجورے دی اور کھجورے دینے کے بعد پانی بھی پلا دیا. اب حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا کس کام سے آئے ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار مجھے کام ہے, میری راز کی بات ہے اپنے سینے میں رکھ لینا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں بولو راز کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے عبداللہ کا سر چاہیے, میں حضرت عبداللہ کا سر قلم کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں جس سے تم بات کر رہے ہو یہی عبداللہ ہے, وہ کوئی اور نہیں, یہی عبداللہ ہے. جب اس نے اتنا سنا سر قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ جب عبداللہ کی یہ شان ہے تو محمد رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. ایسے تھے حضرت عبداللہ, ایسے تھے حضرت عبداللہ. یاد رکھو ان کو مارنے کے لیے وہ آیا, مگر جس کو خدا رکھے اس کو کون چاہے. ہزار دشمن پیدا ہو جائے ڈرنے کی ضرورت نہیں, جس کو اللہ زندہ رکھتا ہے اس کو کوئی نہیں مارتا. حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی. حضرت عبداللہ بڑے ہوئے سب سے خوبصورت بچوں میں 12 بچے تھے تقریباً حضرت عبد المطلب کے, اس میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عبداللہ تھے. سبحان اللہ. شادی کے لیے رشتے کی بات آئی, شادی کرنا ہے بچے کا رشتہ, تو اب یہ ہماری دنیا میں بھی یہ چلتا ہے کہ جب بچے بچی کا رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بچوں کا میچ مل جائے, عمر کے لحاظ سے, رنگ اور کلر کے لحاظ سے, تاکہ رشتہ مناسب ہو جائے, بچوں کی شادی کر دی جائے. رشتے کی بات چلی, کہاں رشتہ دیکھا جائے, کیا کیا جائے, تو بات چلتے چلتے پھرتے پہنچ گئی بات حضرت آمنہ بنت وہب کے گھر. نانا کا نام کیا ہے؟ وہب. ٹھیک ہے, نانا کا نام نہیں معلوم ہے. حسین کے نانا کا نام کیا ہے؟ حسین کے نانا کا نام کیا ہے؟ اور محمد رسول اللہ کے نانا کا نام وہب. ٹھیک ہے, ذرا یاد رکھو, ذرا یاد رکھ لو, بہت کام کی چیزیں ہیں. میں یہاں ایک بات اور آپ کو خاص میسج دینا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھو حضور تشریف لائے, سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے. وہ گوروں کے لیے رحمت, وہ کالوں کے لیے رحمت, وہ اجلوں کے لیے رحمت, چھوٹوں کے لیے رحمت, بڑوں کے لیے رحمت, بڈھوں کے لیے رحمت, جوانوں کے لیے رحمت, سارے عالم کے لیے رحمت. ہاں, حضور سے پہلے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا, کھانے کا طریقہ معلوم نہیں, چلنے کا طریقہ معلوم نہیں, سونے کا طریقہ معلوم نہیں. حضور تشریف لائے, مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں سونے کا طریقہ یہ ہے, چلنے کا یہ ہے, کھانے کا طریقہ یہ ہے. اسلام حضور نے پھیلایا, دین پھیلایا, پھر حضور نے وہاں پر ایک ایک بات کر کے کلیئر بتا بھی دیا کہ لوگوں عورتوں کا حق یہ ہے, مردانوں کا حق یہ ہے, مردانوں کو عورتوں کی عزت کیسے کرنی ہے, عورتوں کو اپنے شوہروں کی عزت اور وفاداری کیسے کرنی ہے. آج کے ٹائم میں جانتے ہو بڑی بری ہوا چلی ہے, عورتیں اپنے شوہروں کو بس دعائیں دیتی ہیں, جہاں چلا جا باہر, تیری صورت مجھے اچھی نہیں دکھتی, جا کر کے مر جا کہیں, مجھے تو اچھا نہیں دکھتا. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جہاں عورتیں ہیں, میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو میری بات کو نوٹ کریں. کتنے گھروں میں جھگڑے, وہ مردانہ تو اس کا بھیجا ہوتا ہے, جیسے بولی یہ اسٹیٹ واپس اسٹیٹ جھگڑا چلا. حضور نے زندگی گزار کر کے بتا دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ زندگی 25 سال کی رہی تقریباً. اور جانتے ہو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہا
مجھے کبھی دروازہ بجانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. جب میں آتا تھا 100 قدم دور ہوتا تھا, خدیجہ میرے لیے پہلے دروازہ کھول دیتی تھی. سبحان اللہ. عورتوں کو اپنے شوہروں کی وفاداری کرنا چاہیے, اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ بات بات پہ لکڑی نہ پکڑے. مارنے کی ضرورت نہیں, عورت کو سمجھاؤ. آقا فرماتے 25 سال کی زندگی میں ایک بھی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ میں خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پر آ کر کے دروازہ بجانا پڑا, خدیجہ دروازہ کھولو, نہیں, کبھی نہیں ہوا. اور جانتے ہو کتنی شوکات کی حضرت خدیجہ الکبریٰ, بہت بڑی شوکات تھی. آقا فرماتے ہیں خدیجہ الکبریٰ نے میرے لیے اس وقت بھی گھر کا دروازہ کھولا تھا جب مکے کے ہر انسان نے, ہر آدمی نے میرے لیے دروازہ بند کیا تھا. خدیجہ الکبریٰ نے اپنے گھر کا دروازہ اس وقت بھی کھولا. اور خدیجہ الکبریٰ کی دولت اور ان کا مال مجھے بہت زیادہ میرے دین کو بھی کام میں آیا اور میرے گھر کو بھی کام میں آیا. 25 سال کی زندگی میں فرماتے ہیں آقا, دونوں کی بات کر رہا ہوں, تو یہ نہ سمجھے کہ مردانوں کو نیچے, عورتوں کو اوپر, مردانوں کو نیچے یا کم زیادہ کیا. نہیں, میں دونوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ تم مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہو, مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہو, نبی کی باتیں سننے کے لیے آئے ہو, تو جو نبی نے پیغام دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو تاکہ گھر بھی اچھا چل جائے, مرنے کے بعد قبر میں بھی تمہارا کام بن جائے. ایک بھی مرتبہ کھولنے کی دروازے پر آ کر کے دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک مرتبہ مصطفیٰ تشریف لائے, حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھا. آقا نے فرمایا خدیجہ بہت زمانہ ہو گیا تیرے ساتھ رہتے رہتے, بڑی زندگی گزر گئی تیرے ساتھ رہتے رہتے, ایک عرصہ گزر گیا تیرے ساتھ رہتے رہتے, 25 سال کی زندگی ہو گئی تیرے ساتھ رہتے رہتے. خدیجہ تو مجھے اتنا بتا کہ آج تک مجھے دروازے پر آ کر کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑی, دروازے پر آ کر کے دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی, کہ خدیجہ دروازہ کھول, مجھے کبھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب بھی میں آتا ہوں دروازہ کھلا ہوا ملتا ہے. خدیجہ کون آ کر کے بتاتا ہے کہ محمد تشریف لائے ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جواب سنو, کہتی ہیں یا رسول اللہ, جب آپ 100 قدم پیچھے ہوتے ہو تو آپ کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ اب محمد عربی کو گلی کے اندر تشریف لے آئے ہیں, آمینہ کا لال تشریف لا رہا ہے. آپ کی خوشبو سے مجھے معلوم ہو جاتا ہے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. میں آتی ہوں, دروازہ اوپن کر دیتی ہوں, دروازہ کھول دیتی ہوں یا رسول اللہ, مجھے معلوم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایسی وفاداری. آپ کا شوہر اگر گھر سے باہر کام کے لیے جاتا ہے, آپ اس کو دعائیں دو کہ اللہ تیرے کام میں برکت عطا فرمائے. اے اللہ پروردگار عالم میرے شوہر کی کمائی دھندے میں بیکار میں برکت عطا فرما. مولا میرا شوہر کام کے لیے جا رہا, پروردگار اس کی ہمیشہ حفاظت فرما. قسم خدا کی لوٹنے تک پروردگار کی رحمت اس کی حفاظت کرتی رہے گی, اور جب تک تجھ سے آ کر تو اس کی رحمت نہ ملا دے گی تب تک پروردگار رحمت پروردگار عالم کا کرم اس کی حفاظت کرتا رہے گا. مگر دعا نہیں دیتی, جہاں چلا جاتے جا کر کے ایکسیڈنٹ میں مر جاتا. مجھے تو اچھا ہی دکھا یہ گھر گھر کا ناٹک. کہیں دیر کی ٹرک سے لوگ کٹ کے مرتے, کیا ہوا بھائی گھر میں جھگڑا تھا, رات میں گاڑی چلا, آدمی گاڑی چلا, فجر ہی ان کو ایکسیڈنٹ میں مر. دعائیں نہیں دیتی. شام سے وہ مصطفیٰ تشریف لائے, جب تبلیغ کر کے پیارے آقا تشریف لائے اور گھر کے اندر جب آئے تو مصطفیٰ کی پیشانی سے لہو نکل رہا تھا, خون بہ رہا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سمجھ گئی کہ آج پیغمبر کو پھر قوم نے پتھر مارے ہیں, قوم نے پھر آج مصطفیٰ کو ستایا ہے. آقا تشریف لائے, خون نکل رہا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے دوپٹے سے پیارے آقا کا لہو صاف کیا اور پھر مصطفیٰ کو بٹھایا. پیارے آقا سامنے بیٹھے تھے, حضرت خدیجہ الکبریٰ ادھر بیٹھی تھی, حضرت خدیجہ الکبریٰ سامنے بیٹھی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ,
ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہے. آقا مصطفیٰ جان رحمت یا رسول اللہ آپ کچھ تناول فرما لیجیے, کچھ کھا لیجیے. ایک پیالی اٹھائی, پیالی کے اندر کھجوریں تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مصطفیٰ کے سامنے پیش کی. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا ہے پیارے آقا نے ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ ایک بات تو بتا میری بچی کہاں ہے. پیارے آقا کی 4 بچیاں تھیں. سب سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ زہرا تھا. آقا علیہ السلام بچیوں والو ذرا درد سمجھو, درد مصطفیٰ کو اپنی بچیوں سے تکلیف, اپنی بچیوں کا درد کتنا تھا, اپنی بچیوں کی محبت کتنی تھی. جن کو بچیاں ہیں وہ سمجھیں اس کا درد کہ محبت کیسی ہوتی ہے, درد کیسا ہوتا ہے. جانتے ہو باپ سے جتنا بچی محبت کرتی ہے اتنا بچہ محبت نہیں کرتا. باپ جب گھر سے باہر جاتا ہے بچی سامنے آ جاتی ہے, بابا نہیں جانے دیتی آپ کو باہر, آپ کو باہر نہیں جانے دیتی. بچی اتنا پیار کرتی ہے. پیارے آقا نے فرمایا خدیجہ میری بچی کہاں ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ سو رہی ہے. مصطفیٰ اٹھ کر کے وہاں پہنچے اور دیکھا سیدہ فاطمہ زہرا کے چہرے کو. جب دیکھا تو آنسوؤں کی نشانی کی. آقا نے ارشاد فرمایا کیا حضرت فاطمہ نے کچھ کھایا نہیں ہے. عرض کرتی ہے خدیجہ یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. آقا کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. سیدہ فاطمہ روتی رہی, کھانے کے لیے مانگ رہی تھی, کچھ نہیں تھا گھر میں. روتے روتے سو گئی یا رسول اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا ایسی سلا دیا تم نے فاطمہ کو, ایسے ہی سلا دیا روتے روتے. یا مصطفیٰ جان رحمت ہے 8 کلومیٹر کا پہاڑ ہے, پہاڑ احد کا پہاڑ. اللہ نے فرمایا پیغمبر اگر تمہیں ضرورت ہے تو ہم احد کے پہاڑ کو سونا اور چاندی کا بنا دیں گے. اگر مصطفیٰ دعا فرما دیتے آقا علیہ السلام کے گھر میں جنت کا کھانا, جنت کا دسترخوان, جنت کا فرشتہ لے کر کے حاضر ہو جاتا. مگر امتحان تھا. آقا نے فرمایا فاطمہ سو گئی, فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی یا رسول اللہ میری فاطمہ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. اور تو ذرا بچیوں کا درد سمجھو. میں پیغام دینا چاہتا ہوں غریبی میں اگر زندگی گزر رہی ہے تو شوہروں سے طرح طرح کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم گوشت نہیں لے کر کے آئے, تم نے مجھے سونا نہیں دیا, ساڑی بہت سستی ہے ذرا مہنگی ساڑی ہونا چاہیے, ان کی ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں ہے. ذرا ملاحظہ کرو محمد رسول اللہ کا گھرانہ کیسا تھا. آقا فرماتے ہیں خدیجہ ایک بات یہ بتاؤ ذرا تم نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا یا رسول اللہ. حضرت خدیجہ کہتی ہیں آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا کہنا چاہتی ہو. کہتی یا رسول اللہ کچھ نہیں کھایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک کھجور اٹھائی مصطفیٰ جان رحمت کے منہ میں دی اور دوسری اٹھائی مصطفیٰ کے منہ میں دی. آقا نے 2 کھجوریں کھائی اور تیسری کھجور جب رہ گئی مصطفیٰ نے ایک کھجور اٹھانے کے بعد آدھی کھائی, آدھی خدیجہ الکبریٰ کے منہ میں رکھی اور فرمایا خدیجہ تم نے کب سے نہیں کھایا ہے. میں ان شوہروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو باہر جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں شادیوں میں ناشتے کرتے ہیں, چائے پیتے باہر جا جا کر کے. کیا تو نے گھر کی اپنی عورت سے معلوم کیا ہے, گھر کی عورت سے آ کر کے معلوم کیا کہ تو نے کھانا کب سے نہیں کھایا. گھر کو آیا تیری صورت چینج ہو گئی, تو دوستوں میں بیٹھ کر کے بریانی کھا کر کے آیا, دوستوں میں بیٹھ کر کے تو نے چائے پی تھی. یہ گھر کے اندر تیرا کام کرتی رہی, گھر کی صفائی کچرا مارتی رہی. آنے کے بعد تیرا فرض یہ تھا اپنی بیوی سے معلوم کر دیتا کہ تو نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. میں شوہروں کو, آدمیوں کو, لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اگر گھر کے اندر آؤ تو کچھ اٹھا کر کے اپنی بیوی کے منہ میں دو تاکہ مصطفیٰ کی سنت کی ادا ہو جائے. خدیجہ الکبریٰ کا جیسا دل بھی خوش ہو جائے. نہیں دیکھتے آدمی کی عورتوں کو اور عورتیں ایک نظر دیکھنا نہیں چاہتی. میں دونوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر میلاد سننے کے لیے آئے ہو تو اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کرو, میل محبت سے رہو, سکون کے ساتھ رہو. مصطفیٰ کی طرح زندگی گزارو گے گھروں میں سکون رہے گا, گھر جنت معلوم ہوں گے. اور اگر زندگی ہم نے پھٹ کر کے گزاری ہے تو پھر ہمیں ماحول جنت جیسا نہیں ملے گا. میں یہ اس لیے میں نے یہ بات بتائی, حالانکہ میلاد النبی آمد مصطفیٰ کا بیان کرنا, لیکن عورتیں بہت زیادہ ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ عورتوں کو پیغام دے دوں. شوہروں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں. آقا کا جب وصال کا وقت آیا حضور نے لوگوں کو, صحابہ کو بلایا, فرمایا اپنی بیوی کا حق
ادا کر کے آنا، بغیر ادا کر کے مرنا نہیں، اس سے پہلے ادا کر دینا۔ بیویوں کو ارشاد فرمایا پیارے آقا نے کہ اگر اللہ حکم دیتا سجدے کا اپنی عبادت کے بعد، تو وہ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنی عزت کرنا ہے شوہروں کی۔ بس میرا یہی پیغام ہے آمد مصطفیٰ پر، میلاد مصطفیٰ پر یہاں پروگرام رکھا ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں، کہ میلاد مصطفیٰ پر یہ بیان ہے۔ میلاد کا معنی آتا ہے تاریخ پیدائش، برتھ ڈے، ٹھیک ہے، برتھ ڈے منانا ہم بچوں کا بھی مناتے ہیں اور امام الانبیاء کا بھی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، منانا اچھا ہے، منائیے، لیکن ساتھ ساتھ حضور نے زندگی کیسے گزاری ہے اس پر بھی نظر رکھنا۔ یہ نہیں کہ الگ مستی کی زندگی، گھروں کے ماحول خراب اور زندگی گزار رہی ہے، نہیں، پیارے آقا نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ دین کو پڑھیے، اسلام کو ڈیپلی مطالعہ کیجیے، اس کو ہسٹری کو پڑھیے۔ دین اور اسلام کی صداقت کا اثر یہ ہے کہ جب کوئی دل سے پڑھتا ہے اسلام کو تو پڑھ کر کے ابھی کتاب بھی بند نہیں کرتا کہ اسلام کی دولت اس کی چھاتی میں سینے میں اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا پیغام ہے، آپ لوگ مصطفیٰ کے طریقے پر زندگی گزاریں، حضور کے میلاد پر آپ خوشیاں منائیں، اپنے گھروں میں خوشیاں منائیں، میلاد مصطفیٰ کو منائیں اور جگہ جگہ میلاد منائیں، واقعہ حالی کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے تاکہ حضور بھی خوش ہو جائیں اور رب العالمین بھی خوش ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں کوئی خطا بھی ہو مولا معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار میں یہ میلاد کی برکتوں کے سہارے حضور کا واسطہ دے کر کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ صادق و صادق پروردگار عالم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ہم سب کو پروردگار زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے کام دھندوں میں، روزی روٹی میں، روزگار میں، بیکار میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد وفادار اولاد عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہمیں ہر بلا مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے، ناگہانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو مولا معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔